غلام مصطفیٰ ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، غلام مصطفیٰ خوف نہ کرے۔ اگر سرکار کا وفادار ہے، حضور کا سچا غلام ہے، وہ قبر میں جانے کی دیر ہے، نور مصطفیٰ کا صدقہ اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ غلامی مصطفیٰ کے صدقے اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ چاہتے ہو نا قبر روشن ہو تو آؤ اس طریقے کا کام کر جائیں جس طریقے کا کام ہمارے بزرگوں نے کیا۔ یاد کرو اللہ اکبر، ہمارے اسلاف کو، علامہ فضل حق خیر آبادی کو یاد کرو، مفتی صدر الدین ازمتا کو یاد کرو، مفتی عنایت احمد کاکوروی کو یاد کرو، اپنے بزرگوں کو یاد کرو، مولانا رضا علی خان بریلوی کو یاد کرو، حضرت محدث گولڈا مہر علی شاہ کو یاد کرو، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کو یاد کرو، شیخ الاسلام مولانا قمر الدین سیالوی کو یاد کرو، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کو یاد کرو۔ میں نے کہا امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی کو یاد کرو، غازی ممتاز حسین قادری کو، غازی علم الدین کو، اور جنہوں نے حضور کی عزت پر ساری زندگی پہرا دیا ہے، وفادار رہے بھی ہیں، وفاداریاں سکھائی بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت۔ حضرات گرامی، میں نے کہا ان عاشقان مصطفیٰ کی طرح حضور کے وفادار بن جاؤ تو قبر اندھیری نہیں رہے گی، قبر منور و روشن ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، سرکار کی ناموس رسالت کی بات آئے، حضور کی عزت و عظمت کی بات آئے، یار اپنی دکان کو ترجیح نہ دیا کر، اپنے مال و دولت کو نہیں، کاروبار کو نہیں، بیوی بچوں کو نہیں۔ کیا ہمارے بچے صحابہ کے بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ ایک مرتبہ حضور جنگ پہ جا رہے تھے، تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئی، 6 ماہ کا بچہ حضور کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے اس کا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جنگ پہ لے جائیں۔ کہا یہ کیسے جنگ کرے گا؟ اس نے عرض کی آقا یہ جنگ تو نہیں کر سکتا، پر آپ کا کوئی غلام جب کسی کافر کو مارے گا نا تو جب وہ اس پہ وار کرے گا یہ ڈھال کا کام تو دے سکتا ہے، کسی غلام کو دے دینا ڈھال بنا لے گا۔ اور میں نے کہا یار جذبہ تو دیکھو، آج ہم کہتے ہیں صحابہ کے دیوانے ہیں، آج ہم کہتے ہیں صحابہ کے نوکر ہیں، اور حضور کی عزت پہ حملے ہو، بیٹھے رہتے ہو اپنے گھر میں، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، کیسے تم ابو بکر کے ماننے والے ہو، کیسے فاروق اعظم کے ماننے والے ہو، کیسے عثمان ذو النورین کے ماننے والے ہو؟ کافر بات کر رہا ہے، اللہ اکبر، حضور کی داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اور اے بدبخت کس سے بات کر رہا ہے؟ ہاتھ نیچے کر، اب کی بار تیرا ہاتھ حضور کی طرف اٹھا نا، ہاتھ نیچے کر کے بات کر، اب تیرا ہاتھ اٹھا تو پھر ابو بکر کی تلوار تیرے ہاتھ کو کاٹ دے گی۔ اور میں نے کہا یار عاشق ہوں تو ایسے، جو حضور کے عاشق ہوں تو ایسے ہو، حضور کی عزت پہ پہرا دے، حضور کی عظمت پہ پہرا دے، ختم نبوت کے ٹاپک پر یا ناموس رسالت کے موضوع پر کسی سے کمپرومائز نہیں کرنی۔ ہم نے قسم کھائی ہے اپنے آقا سے وفا کریں، آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ یار حضور کا غلام بن اور صراط سے گزرے گا نا، جہنم بھی صدا دے کر کہے گی جز یا مومن فإن نورک عطف ناری، اے حضور کے غلام ذرا تیزی سے گزر جا، تیرے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ قلندر لاہوری کہتا ہے تعجب کی جاہ جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔